اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دل بگڑتا کیسے ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا 4 چیزیں دلوں کو بگاڑتی ہیں، دل کو بگاڑتی ہیں۔ کتنی چیزیں؟ آپ سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ کتنی چیزیں بگاڑتی ہیں؟ 4 چیزیں۔ پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کثرت کلام، زیادہ بات کرنا۔ زیادہ بات کرنے سے دل بگڑ جاتا ہے۔ کیوں؟ میں نے غور کیا کہ زیادہ بات کرنے سے دل بگڑتا کیسے ہے؟ تو بات یہ سمجھ میں آئی کہ جو زیادہ بات کرتا ہے نا، اس کی زبان سے غیبت بھی ہوتی ہے، چغلی بھی ہوتی ہے، جھوٹ بھی نکلتا ہے، اور بے مقصد کی اور بے پر کی وہ باتیں بھی کرتا رہتا ہے۔ تو زیادہ بات کرنے والا اٹھک پٹھک کچھ نہ کچھ بولتا ہی رہتا ہے، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزوں کا اثر اس کے دل پر پڑتا ہے، اس کے دل پر پڑتا ہے۔ تو کثرت کلام یہ بہت خطرناک چیز ہے۔ زیادہ بات کرنا، زیادہ گفتگو کرنا، زیادہ بکواس کرنا، یہ دل کو مار دیتا ہے، ختم کر دیتی ہے، یہ چیز دل کو ختم کر دیتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ تحیت و تسلیم اور صحابہ کرام علیہم الرضوان سب کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں تو سب سے کم بات کرنے والے یہی شخصیات آپ کو نظر آئیں گی کہ کم بات کرتی تھی، لیکن ایسا جملہ، ایک جملہ ان کی زبان سے نکلتا تھا اور انسان کی زندگی بدل جایا کرتی تھی۔ میں آپ کو بتاؤں، حضرت محبوب الہی رحمت اللہ تعالی علیہ زبان سے کم ایک جملہ بابا فرید کی زبان سے نکلتا ہے، لیکن اس ایک جملے کے اندر اتنی تاثیر ہوتی ہے کہ انسان کی سوچ کے اندر انقلاب پیدا ہو جائے۔ حضرت محبوب الہی بھی تشریف فرماتے، بابا فرید بھی تشریف فرماتے۔ ایک صاحب آئے اور آ کر کے انہوں نے بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی، بابا فرید کے ہاتھ میں چھری دے دی۔ بابا فرید نے چھری لی ہاتھ میں، نہیں، بابا فرید نے چھری نہیں لی، بلکہ ارشاد فرمایا مجھے چھری نہ دو، مجھے سوئی لا کر کے دو۔ کیا فرماتے ہیں؟ مجھے چھری نہ دو، مجھے سوئی لا کر کے دو، اس لیے کہ میں کاٹنے والا نہیں، میں تو جوڑنے والا ہوں۔ میں تو کاٹنے والا نہیں، جوڑنے والا ہوں۔ ایک جملہ انہوں نے کہا، لیکن اس ایک جملے کے اندر پوری تقریر موجود ہے اور انسانی زندگی میں انقلاب کا ایک عظیم پیغام موجود۔ یہ حکمت کی بات زبان پر آتی کیسے تھی؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا۔ ہماری باتوں کی تو کوئی اہمیت ہی نہیں رہی، اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جب کسی کا دل زندہ ہو تو اس کی زبان سے حکمت کی باتیں نکلا کرتی ہیں، حکمت کی باتیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، کثرت کلام یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ اسی لیے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے غالباً آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عائشہ دوزخ سے بچو، اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، دوزخ سے بچو اگرچہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی دے کر، اور اگر یہ نہ ہو تو اچھی بات کہہ کر کے دوزخ سے بچو۔ یعنی اگر تمہارے پاس کھجور کا ٹکڑا دینے کے لیے نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اگر وہ نہیں تو ایک اچھی بات کہہ دو کہ یہ کہنا بھی دوزخ سے بچنے کے مترادف۔ اور یہاں ذرا مسلم محلے میں دیکھ لیجیے آپ، صبح اٹھ کے ماں بہن اور پتہ نہیں کیسی کیسی گالیاں۔ میں نے کل بھی کہا تھا اور آج بھی میں کہتا ہوں، 3 جگہوں پہ مسلمانوں کو دیکھ لو جہاں مسلمانوں کا جتھا ہو، مسلمانوں کی مارکیٹ ہو اور مسلمان ہی تاجر ہوں اور سیلس مین ہوں، ذرا وہاں جا کر مسلمانوں کی گفتگو کا انداز دیکھ لیجئے گا آپ۔ اور جہاں مسلمان کثرت سے رہتے ہوں ان محلوں کا جائزہ لے کر دیکھ لیجئے، اور جہاں گروپ بنا کر کثیر تعداد کے اندر مسلمان سفر کر رہے ہوں وہاں ذرا مسلمانوں کی بولی سن لیجئے آپ، تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، بولو
اچھی بات بولو ورنہ چپ رہو. خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اچھی بات بولے ورنہ چپ رہے. اور ایک مقام پر تو حضور نے فرما دیا من صمت فقد نجا, جو چپ رہا اس نے نجات پائی. اور مولا علی کا قول تو بڑا پیارا ہے, اسے یاد رکھیں. ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لفظ زبان سے ادا نہیں ہوا وہ تمہارا غلام ہے. جو لفظ تمہاری زبان سے نہیں نکلا وہ لفظ تمہارا غلام ہے, اور جو لفظ تمہاری زبان سے نکل گیا اس کے تم غلام بن گئے. یہ اللہ والوں کی بات ہے. ایک بار آپ کے منہ سے نکل گیا کچھ تو آپ کو جملہ پکڑا جائے گا اور اس جملے کے آپ غلام بن گئے, اور جو ادا نہیں ہوا وہ آپ کا غلام ہے. تو دل مردہ جو ہوتا ہے وہ صرف کسی اور چیزوں سے نہیں ہوتا بلکہ 4 چیزوں سے ہوتا ہے, جس میں سے پہلی چیز حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت کلام, زیادہ بات کرنا, اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے. دوسرا حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کثرت طعام, زیادہ کھانے سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمیت القلوب بکثرت الطعام والشراب فإن القلب كالزرع يموت اذا كثر عليه الماء. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زیادہ کھا پی کر اپنے دل کو مردہ نہ کرو. دل کھیتی کی طرح ہے کہ کھیتی میں زیادہ پانی چلا جائے تو کھیتی مردہ ہو جاتی ہے, اسی طرح سے کوئی زیادہ کھا پی لے تو اس کا دل بھی مردہ ہو جاتا ہے. تو کثرت طعام یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. اب مسلمانوں کی شادی میں ذرا دیکھ لیجئے تو اتنی ویرائٹیز ہوتی ہیں کہ کھا کھا کر کے آدمی تھک جائے, اور جب تک کہ پیپسی اور کوکو کولا کا دھکا نہ مارے کھانا پیٹ میں اترتا بھی نہیں, یہاں تک پورا ٹائٹ ہو جاتا ہے. یہ سچویشن ہے. دل میں مردہ ہو گیا, دل مردہ ہو گیا, اور اسی وجہ سے سارا بگاڑ جسم کے اندر پیدا ہو رہا ہے. تو دوسری چیز کثرت طعام. اسی لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے. صحابہ کرام علیہم الرضوان بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے. تابعین کرام بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے. اولیاء کرام بہت کم کھانا تناول فرماتے تھے. اور یہی وجہ ہے کہ حکمت و دانائی کی باتیں ان کی زبان سے نکلتی بھی تھیں, اور عالم یہ تھا کہ دشمن کا لشکر سامنے کھڑا ہو ان کے سینے میں کوئی ڈر نہیں ہوتا تھا. کیوں؟ اس لیے کہ دل زندہ تھا. دل زندہ تھا, لوگوں کا دل مردہ ہو گیا. تو کثرت کلام, کثرت طعام یہ دل کو مردہ کر دیتا ہے. اور تیسری چیز خلط ملط, میل جول جو ہوتی, کہاں جا رہے ہو, ارے یار اس سے مل کر کے آ رہا ہوں, ادھر بیٹھ گئے ادھر بیٹھ گئے. اور اب تو مسلمانوں کے محلے میں تو رات کو آپ 10 بجے کے بعد نکلیے تو بالکل 4 5 10 آرام سے بیٹھے ہوں گے, ادھر ادھر کی گپ شپ, کوئی ادھر جا رہا ہے کوئی ادھر جا رہا ہے. یہ میل جول جو لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے نا, اس سے بھی دل مردہ ہو جاتا ہے. ہاں اگر آپ گئے اللہ والوں کی بارگاہ کے اندر, نیک لوگوں کی صحبت کے اندر, دینداروں کی محفل کے اندر, تو یہ بیٹھنے میں کوئی مذائقہ نہیں. کہاں نہ بیٹھا جائے اس کی بھی تھوڑی سی نشاندہی کر دوں. وہ بھی مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سے کہ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں بری صحبت سے بچو, کہ بری صحبت کوئلے کی طرح ہے. بری صحبت کس کی طرح ہے؟ بولیے, تھک گئے شاید صبح سے 10 بجے سے بیٹھ کر کے, نہیں, بری صحبت کس کی طرح ہے؟ کوئلے کی طرح. اور بڑی پیاری بات فرماتے ہیں, ارشاد فرماتے ہیں کوئلہ گرم ہو تو ہاتھ جلا دیتا ہے, اور ٹھنڈا ہو تو ہاتھ کالا کر دیتا ہے. تو بری صحبت کا بھی یہی حال ہے کہ اگر تم اس کی صحبت میں بیٹھے, جو وہ کرتا تھا وہ نہ بھی کرو, تب بھی اتنا تو ضرور ہوگا کہ اس کی صحبت میں بیٹھنے کی وجہ سے تمہاری سوچ گندی ہو جائے. اس لیے بری صحبت سے بچو. خلط ملط اس سے بہتر ہے گوشہ نشینی. بہت زیادہ میل جول, بہت زیادہ
اختلاط، ان ساری چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے. اس سے دل جو ہے وہ مردہ ہوتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اسی طریقے سے زیادہ سونا یہ بھی دل کو مردہ کر دیتا ہے. زیادہ سونے سے بھی دل کیا ہوتا ہے؟ مردہ ہو جاتا ہے. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو یہ چار چیزیں ایسی ہیں جو حضرت عبداللہ ابن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول کے اعتبار سے یہ دلوں کو مردہ کرنے والی چیز ہیں. اور اسی طریقے سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اب اگر کوئی چیز کوئی شخص ان چاروں چیزوں کے اندر کثرت اختیار نہ کرے تو اس کا دل زندہ ہوگا، اور جب دل زندہ ہوگا تو وہ جس محفل میں بیٹھے گا وہ محفل بھی زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو جائے گا. اور یہ بات یاد رکھو، قیامت کے دن پروردگار جل جلالہ دل کے متعلق بھی سوال کرے گا. ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنہ مسئولا. بے شک کان، آنکھ، دل، ان ساری چیزوں کے بارے میں اللہ عز و جل سوال پوچھے گا. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ ہم اپنے دل کو دیکھیں کہ نیکی کرنے سے دل میں اطمینان ملتا ہے یا نہیں، نیکی میں دل لگتا ہے یا نہیں، نیکی کرنے سے راحت ہوتی ہے یا نہیں. اگر دل نہیں لگتا نیکی میں تو دل مردہ ہے. تو اب دل کہیں اور لگتا ہوگا، اور جہاں لگتا ہوگا وہ اچھی چیز نہیں ہے، وہ اچھی چیز نہیں.